السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح البدیر حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع غبن کی مذمت اور دیار غیر میں مسلمان کی ذمہ داری۔ ترجمہ شفقت الرحمن حافظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 14 صفر 1439 3 نومبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے اپنے بندوں میں روزی، رزق اور اپنا فیض تقسیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چوری حرام قرار دی اور اس پر چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا فرمان ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ النحل آیت 96۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک آفتاب طلوع ہوتا رہے اور سورج کی روشنی چمکتی رہے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے اور اس کی اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، مال سائے کی طرح جانے والا ہے۔ جس چیز کو بھی لین دین میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں لالچ پائی جاتی ہے۔ اس کی جانب گردنیں اٹھا کر للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کی نظریں اسی پر مرکوز ہوتی ہیں۔ چور چکے کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کسی کی آنکھ لگے۔ وہ کن اکھیوں سے تاڑتے ہیں کہ جیسے ہی پاسبان، نگہبان اور مالکان غفلت کا شکار ہوں تو فوری خفیہ اور پوشیدہ انداز میں اس کی دولت پر حملہ کر دے۔ ایسے لوگ بے مروت اور گھٹیا آدمی ہیں۔ یہ رذیل، ذلیل، کمینے، ڈھیٹ، بدلحاظ، ظالم اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے ہیں۔ محفوظ گھروں کی دیواریں پھلانگنا، تجوریوں، تالوں اور آہنی گلوں کو توڑنا، جیب کاٹنا، آستینیں پھاڑنا، کھجوروں، زرعی اجناس اور پھلوں کو باغوں سے چوری کرنا صرف بدکار، سیاہکار، شریر، چور، خیانت کار، دھوکے باز، اچکے اور خبیث شخص کا ہی کام ہے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لعنتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ کی لعنت ہو جو ایک انڈا چرائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا رسی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ چور اور فاسق شخص کو وبال، سزا اور عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کسوف والی حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جس چیز کا بھی وعدہ دیا جاتا ہے وہ میں نے اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے۔ یقیناً آگ کو میرے قریب لایا گیا، وہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا، مبادا آگ کے شعلے مجھے جھلسا نہ دے، حتیٰ کہ اتنا قریب لایا گیا کہ میں نے آگ میں کھونڈی والا شخص بھی دیکھا۔ وہ اپنی آنتوں کو کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنی کھونڈی کے ساتھ حاجیوں کی چوری کرتا تھا۔ اگر کوئی پکڑ لیتا تو کہتا میری کھونڈی سے سامان اٹک گیا تھا، اور اگر اس کی طرف توجہ نہ جاتی تو چیز لے کر نکل جاتا۔ مسلم۔ چور کا ہاتھ غاصب اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہاتھ کو شریعت کی روح سے کاٹنا اور تن سے جدا کر دینا واجب ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ملے اور ایسی گری ہوئی حرکت سے باز رہیں، نیز اموال اور املاک کو تحفظ بھی ملے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، چور مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا، سزا ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 38۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت محض 3 درہم تھی۔ متفق علیہ۔ علماء کرام چور کا ہاتھ کاٹنے کا متعلق کہتے ہیں، جس وقت ہاتھ امین تھے یعنی چوری نہیں کرتے تھے تو ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے خیانت کی تو بے وقت ہو گئے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ عز الامانت اغلاها وارخصها ذل الخیانت فافہم حکمت
الباری، امانت داری نے اس کی قدر بڑھائی جبکہ خیانت کی ذلت نے اسے کمتر کر دیا۔ باری تعالیٰ کی حکمت خوب سمجھ لو، اللہ کے بندے زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ، شیطان کے پیروکار مت بنو، کیونکہ تمہارا بھائی بھی اسی طرح محترم ہے جیسے تم محترم ہو، تمہارے بھائی کا مال بھی اسی طرح حرمت والا ہے جیسے تمہارا مال ہے، اس کے گھر کی عزت آبرو بھی اسی طرح ہے جیسے تمہارے گھر اور اہل خانہ کی عزت آبرو ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے مال، اہل و عیال، گھر اور بچوں سے اسی طرح زیادتی کرے جیسے تم نے دوسروں سے زیادتی کی ہے؟ اگر تم اس حرکت کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو لوگ بھی اپنے مال و جان کے بارے میں یہ حرکت پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، پیشی کا دن یاد کر، اس کی ہولناکی یاد کر، انتہائی بلند بالا ذات کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر، جس دن ثروت اور دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن کو یاد کر جب زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا۔ مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی کسی کا مال یا اس کی چیز اجازت کے بغیر مت لے، چاہے معمولی چیز ہو یا زیادہ۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر مت نکالے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہارے کمرے میں آئے اور صندوق توڑ کر وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے جائے؟ اسی طرح جانوروں کے تھن بھی لوگوں کی خوراک محفوظ کرتے ہیں، اس لیے تم میں سے کوئی بھی کسی کے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر مت دوہے۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے تو ہم نے کچھ اونٹ دیکھے جن کے تھن درختوں کی چھال سے بندھے ہوئے تھے، تو ہم ان اونٹوں کی جانب دوڑ پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز لگائی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ مسلمانوں کے ہیں اور یہی ان کی روزی روٹی ہے، اللہ کے بعد یہی ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ تو کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ اگر تم اپنے زادہ راہ تک پہنچو اور تمہیں زادہ راہ ختم ہوا ملے تو کیا اسے تم عدل سمجھو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا دودھ دوہنا بھی اسی طرح عدل نہیں ہوگا۔ احمد ابن ماجہ۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کی لاٹھی لے لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے دوسرے کے مال کو سختی کے ساتھ قابل احترام قرار دیا۔ مسند احمد اور ابن حبان۔ اگر اتنی معمولی چیزوں کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ جن کی مالکان کے ہاں کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جیسے کہ لاٹھی وغیرہ، تو اس سے زیادہ قیمتی چیزوں کا کیا حکم ہوگا؟ یقیناً ان کے بارے میں متنبہ رہنا اور ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین جبراً بغیر حق کی ہتھیا لیتا ہے یا مسلمانوں کے راستے سے ایک بالشت یا ایک ہاتھ جگہ کاٹ لیتا ہے یا عوامی مشترکہ املاک کو بنا حق مال ہڑپ کرتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو شدید وعید اور سخت مذمت کے درپے کرتا ہے۔ چنانچہ حکم بن حارث سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے میں سے ایک بالشت جگہ بھی ہتھیا لے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا اتنا حصہ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ابو یعلا۔ ایسے ہی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی بغیر حق کے کوئی بھی چیز ہتھیائے تو وہ روز قیامت اس کو اٹھائے ہوئے اللہ سے ملے گا۔ تو میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑبڑاتے اونٹ، ڈکارتی گائے یا منمناتی بکری اٹھائے ہوئے ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ آپ فرما رہے تھے، یا اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ بخاری۔ اسی طرح ابو مالک الشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین خیانت وہ ایک ہاتھ زمین یا مکان ہے جس کے کل حصے میں 2 شراکت دار ہوں، تو ان میں سے ایک اپنے شریک کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین زیادہ ہتھیا لیتا ہے، اگر وہ ہتھیا لے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ احمد طبری۔ اور اگر چور چوری اور جرم سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس معاملے میں قبول فرما لیتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔
جبکہ لوگوں کے مال کو لوگوں تک لوٹانا ضروری ہے، لہٰذا اگر چوری شدہ مال اس کے پاس ہو تو بیعینی ہی اس مال کو مالک کے حوالے کرے، وگرنہ اس کی متبادل چیز دے یا اس کی قیمت ادا کرے یا جا کر مالک سے تصفیہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایسے رزق سے بچائے جو مہلک ہو، جس کا ماخذ خبیث ہو اور حرام طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہمیں حلال روزی سے غنی فرما دے، بے شک وہی سخی اور کرم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو متلاشی ہدایت کی رہنمائی فرماتا ہے، ڈرنے والے کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص رضا الہی چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں اسی کی کامل اور بلیغ ترین حمدخوانی کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و صحابہ کرام اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں تقوی الہی اختیار کرو، اسی کو اپنا نگران اور نگہبان سمجھو، اسی کی اطاعت کرو، نافرمانی بالکل مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت 119۔ مسلمانوں، ہم میں سے جو بھی غیر مسلم علاقوں اور ملکوں میں کسی امن معاہدے کے ساتھ جائے جو کہ ویزا کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ ویزا لوگوں کو ان ممالک میں داخل ہونے کے لیے دیا جاتا ہے، تو ویزا ملنے پر غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ کرنا، ان کی چوری کرنا، ان پر جارحیت کا مظاہرہ کرنا یا ان کے امن و امان کو سبوتاژ کرنا، ان کی جانوں، عزت و املاک کو نقصان پہنچانا حرام ہو جاتا ہے، اور جو شخص ان کی کوئی چوری کر بھی لے تو اس پر وہ چیز مالکان تک پہنچانا واجب ہے، کیونکہ یہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی جو امانتیں تھیں وہ انہیں واپس کر دیں۔ چنانچہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب ہجرت کے لیے نکلے تو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے بعد مکہ میں ٹھہروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موجود امانتیں ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ کسی کا مال چوری کریں یا کسی کو قتل کریں یا کسی کی عزت لوٹیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینے آئے اور کچھ کمزور مسلمان مکہ میں رہ گئے یا مکہ میں روپوش ہو گئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قسم کے کسی بھی کام کی اجازت نہیں دی۔ اسلام ایفائے عہد کا حکم دیتا ہے، معاملات طے کرتے ہوئے سچائی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح دھوکہ دہی، خیانت اور جارحیت سے روکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ہدایت یافتہ بنائے اور ہمیں زیادتی کرنے والوں اور برے لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھے۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار بھی درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما، تمام اہل بیت، صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور درود و سلام نازل فرما، نیز ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یا کریم یا وہاب، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو خوشحال اور استحکام کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ انہیں، ان کے ولی عہد، وزراء اور مشیروں کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مشکل کشائی فرما، افواہ شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، اور جو بھی ہمارے خلاف جارحیت کرے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ سرحدوں پر مأمور ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان میں سے زخمیوں اور بیماروں کو شفا یاب فرما اور فوج شدگان کو شہداء میں قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جلد اپنی مدد نازل فرما، یا اللہ جلد اپنی مدد نازل فرما، یا اللہ جلد اپنی مدد نازل فرما، جس سے اہل سنت اور اہل توحید پر کے پرچم لہلہا اٹھیں، نیز اہل بدعت، شرک اور تیرے شریک بنانے والوں کے جھنڈے سرنگو ہو جائیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں موصلہ دار بارش عطا فرما، زندگی افزا اور بہار لانے والی بارش عطا فرما، لا تعداد قطروں والی اور دلوں کو بہانے والی ہو، ضرورت کے مطابق قابل برداشت، سرسبزے والی، ٹھہرنے والی اور نرمی والی بارش ہو۔
सब्ज़ारों को पैदा करने वाली ऐसी बारिश हो कि जिसका पानी बह पड़े, मामूली चीज़ों को बहा ले जाए, बड़े बड़े कतरों वाली मूसलाधार बारिश हो जिसका पानी काफ़ी देर तक हमारे इस्तेमाल में आए, ऐसी बारिश हो कि जिससे हमारा फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, फौरी नाजिल हो और नुज़ूल बारिश में ताख़ीर ना हो। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, और जो इलाके खुश्क साली का शिकार हैं वहाँ बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, जो इलाके खुश्क साली का शिकार हैं वहाँ बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें और तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात वाफर फरमा दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में बुलंद फरमा, या करीम या अजीम या रहीम। اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب والتابعين وتابعيهم وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه ووزراءه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء السعداء يا رب العالمين. اللهم نصرا عاجلا، اللهم نصرا عاجلا، اللهم نصرا عاجلا ترفرف فيه راية أهل السنة والتوحيد، وتسقط فيه راية أهل البدعة والوثنية والشرك والتنديد يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا سائلا مسبلا مجللا ديما درورا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث. اللهم اسقنا واسق المجدبين، اللهم اسقنا واسق المجدبين، وفرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.